جائیں گے اور ہمارے لیے بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس مہینے میں مدینے کی زیارت ہوتی ہے. اور ہماری سحری جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم سمیہ کی تعریف کرنا چاہیں گے کہ سمیہ آپ نے نو ڈاؤٹ بہت اچھا کھانا بنایا. کیوں آپ کیوں نام صاحب ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھا، ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے، اور اس کے علاوہ شیکس بھی موجود ہیں. اب آپ کا رہ گیا، آپ پی لیں تاکہ آپ کا بھی تھوڑا وزن جو ہے وہ بڑھے. اچھا جی، بریک سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ لوگوں کو جی غصہ بھی بڑا آتا ہے، پھر کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر روزہ جو ہے وہ عموماً ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ایک اگر ہم ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہاں پر سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آج کل بڑی گرمی ہے اور ابھی کچھ اس طرح بھی آ رہا ہے کہ ابھی 7 دن تک بہت گرمی رہے گی، تو ایسی صورتحال میں سحری میں ہمیں کیا انٹیک کیا چیز لینی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ افطار سے سحری تک آپ کو پانی کی انٹیک، کیونکہ وہ ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے، تو اس میں فلوئڈ انٹیک جو سب سے بہتر ہوتا ہے پانی کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، آپ شربت بھی پی لیں، جوس بھی پی لیں، لیکن پانی کا، کیونکہ یہ ڈیوریشن آپ کو اس میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو پھر وہ پانی کی جو کمی ہو جاتی ہے آپ کی، وہ آپ کو وہ برابر کر دیتی ہے. خاص پانی، سادہ پانی ہم پیئیں یا ہم او آر ایس کا یا گلوکوز؟ نہیں، او آر ایس کا تو مطلب اگر آپ کو نمکیات کی کمی، اگر ظاہر کوئی کام کرنے والا مرد ہے تو اگر کوئی ایسا ہے، کوئی ہسٹری ہے ایسی تو لیں، ورنہ ادروائز نمکیات بھی آپ کے جسم کے حساب سے ہوتی ہیں. اگر آپ نے خامخائی میں لے لیا تو وہ پھر آپ کو سوڈیم بڑھ جاتا ہے، پوٹیشیم بڑھ جاتا ہے، اس کے اپنے کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسے کوئی ہسٹری مل رہی ہے کہ آپ کو چکر آ رہے ہیں یا آپ کا بہت فلوئڈ لاس ہوا ہے، کوئی ایسا ہے تو پھر آپ او آر ایس یا کوئی ایسا لیں، ادروائز نارمل پانی. سحری کے ٹائم پہ ظاہر ہم بھی اتنا پانی تو نہیں پی پائیں گے، تو وہ پہلے سے آپ اپنا انٹیک رکھیں اور رمضان میں افطار سے سحری تک رکھیں. اندازاً کتنے گلاس پینے؟ 6-8 گلاس. 6-7 گلاس یہ بڑی ضروری چیزیں جی، کیونکہ ابھی گرمی ہم نے سنا ہے کہ ابھی اور بھی ہوگی، تو ان چیزوں کا آپ بالکل خیال رکھیں ورنہ پرابلم ہوگی. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز ہم سنتے ہیں کہ اگر روزہ کا کفارہ ادا کر دینا، تو یہ ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک تو روزے کی قضا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کفارہ. کفارے سے مراد یہ کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جان کر روزہ توڑ دے، مثال کے جان کے کھا پی لے، جان کر کوئی ایسے کام کر دے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جو بھی عمل جان کے کیا گیا اس کا صرف قضا ہی نہیں لازم ہوتی. یعنی قضا سے مراد کہ صرف روزہ اگلی مرتبہ اگلے ماہ میں یا اس روزے کو پورا ہی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ 60 روزے رکھے گا لگاتار، ایک روزے کا کفارہ 60 لگاتار، اور اگر وہ روک کے رکھے تو نہیں، اگر ایک بھی 20 سے چھوٹا تو دوبارہ سے گنتی ہوگی. یعنی ایک روزہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر 60 روزے رکھے، ورنہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو اگر یہ نہیں کر سکتا کہ 60 روزے بھی نہیں سکتا یا 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو ایک مسکین کو 60 روز تک 2 وقت کا کھانا کھلائے. اچھا سمجھ؟ تو اب اس سے مراد یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ تب ہے کہ جب جان پوچھ کے روزہ توڑا جائے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنی بڑی شان و عظمت ہے اس مہینے رمضان کی. کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب افطاری کا وقت آتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت 100 گناہگار جن پر جہنم جو ہوتے ہیں واجب ہو چکی ہوتی ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ 100 گناہگار کو جنت میں بخش رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بخشش کے پروانے جاری کروا رہا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال رہا ہوتا ہے، یعنی 100 گناہگاروں کو. تو یہ وہ یعنی کہ دن آ رہے ہیں. آپ نے کہا استقبال رمضان کا پہلا ہی جو دن ہے وہ اتنا بابرکت دن ہے کہ جب شام ہوتی ہے اللہ 100 گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ پھر اس بات کو اس طرح لیجیے نا کہ ابھی جو رات گزر رہی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے جب میں اسے عطا کروں، کوئی رزق میں فراوانی چاہتا ہے میں عطا کروں. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بازار میں بیٹھے ہیں، بادشاہ وقت گزرا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میں بندوں کا اللہ سے ملا رہا ہوں. فرمایا اچھا، بندوں کا اللہ سے ملا رہے ہیں، کیسے ملا رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا میں ملانے کی کوشش تو کر رہا ہوں، اللہ تو ملنا چاہتا ہے، بندے ملنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، بازار میں بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے، پھر دیکھا بہلول دانا کچھ کلام کر رہے ہیں. فرمایا اب بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آج بھی بندوں کا اللہ سے ملا رہا ہوں. فرمایا آج کیا حال ہے؟ فرمایا آج یہ حال ہے بندے تو ملنا چاہتے ہیں، اللہ ملنا نہیں چاہتا. تو آج کی جو رات ہے یا اب جو ایام شروع ہیں، بندہ اللہ سے ملے نہ ملے، اللہ بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ رحمت برسانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یعنی کہ عدلیہ کو اس بات کا خیال آیا کہ لوگ فون کر کے کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی کھلونے مانگ رہا ہے، کوئی
پتہ نہیں کیا شاہ مانگ رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں مانگتا کہ یار رب کی رحمت مجھے مل جائے، کوئی فون کر کے یہ نہیں کہتا مجھے رب کا قرب مل جائے۔ اب وہ دن آ رہے ہیں کہ ہم گاڑیاں وغیرہ کچھ، اصل مقصد یہ رمضان کا تھا، اس میں رب کا قرب بانٹنا، اس میں رب کی معرفت بانٹنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے ایک صحابی کہ جاؤ اللہ کے رسول مجھے کچھ مال عطا فرمائیے، تو حضور ابھی باہر ہی نکلے تھے، تو حضور نے فرمایا جاؤ مسجد نبوی میں میراث بٹ رہی ہے، میری میراث بٹ رہی ہے۔ میراث کہتے ہیں جائیداد کو۔ حضور نے فرمایا جاؤ مسجد نبوی جاؤ، میری میراث بٹ رہی ہے۔ جلدی جلدی بھاگ کر جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام درس دے رہا ہے، کوئی صحابہ کرام قرآن شریف پڑھ رہا ہے، کوئی صحابہ کرام علم فقہ سکھا رہا ہے، فرمایا حضور مال دیکھا کہ کہیں نہیں بٹ رہا، تو واپس آئے گا حضور آپ نے فرمایا میری میراث بٹ رہی ہے، وہاں تو کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی درس ہو رہا ہے، فرمایا میری میراث تو یہی تو ہے۔ اب یہاں ہمارا جو رمضان کا مہینہ تھا یہ علم بانٹنے کا مہینہ تھا، لوگوں کو دین سکھانے کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی کی میراث بانٹنے کا مہینہ تھا، تو یہ جو وقت آ رہا ہے میراث بٹ رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں استقبال رمضان ہے، اس مہینے کے اندر ادب سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، تو ہم سب کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں آتا ہوگا ظاہر ہے اس طرح طریقہ مانگنے کا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو سمجھیں کہ رمضان ہے کیا، روزے کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اچھا مفتی صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے گا، علامہ صاحب آپ تھوڑا سا مجھے کریے گا، بہت سے لوگ سوتے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ نیت کر لیتے ہیں، کیا سحر کے وقت ہی نیت کرنا اس کی ضروری ہے، یا اگر وہ لیٹ اٹھے ہیں اور سحری نہیں کر پائے تو نیت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ پہلی تو چیز یہ شہری بھائی کہ صرف جسم کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ روح کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ بالکل، جب تک جسم اور روح کا روزہ نہیں ہو تو ضروری یہ ہے، بہتر یہ ہے، احسن یہ ہے کہ آپ پورے مہینے کے روزوں کی نیت ایک ہی دن میں کر لیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل آپ کر لیں کہ میں پورا مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا، اور ظاہر سبھی رکھتے ہیں روزہ، اچھا میں رکھوں گا، تو آپ کے پورے مہینے کی نیت ہو گئی۔ ادروائز یہ کہ اگر آپ اٹھیں اور سحری نہیں میسر نکل گئی آپ کی کسی بات اور خدا نخواستہ نماز بھی نکل گئی صبح کی، سب سے اہم چیز جو ہے روزے کے ساتھ جو ہے روزہ اور نماز ساتھ ساتھ ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ اگر دیر سے آنکھ کھلتی ہے اور اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو روزہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ اچھا فقہ احناف کے نزدیک اگر پہلے سب سے یہ بات حضرت نے فرمائی بالکل ایسا ہی ہے کہ رمضان کی اب شروع ہے، اب ہماری نیت ظاہر سی بات 30 روزے کی ہے، تو عمومی طور پہ جو 30 روزے رکھتے ہیں مسلمان مومن، ان کے لیے یہی حکم ہے وہ جب صبح سوئیں اور وہ سحری کرتے ہیں، اگر نہیں کر پائے صبح اٹھے تو ان کا روزہ ہوگا، ان کی نیت وہ زبان سے کریں یا نہ کریں، کیونکہ نیت کے معنی ہیں اقرار باللسان تصدیق، یعنی کہ دل سے کسی چیز کا تصدیق کر دینا، اس کے معنی تو نیت کے، لیکن جو عام طور پہ صاحب آپ کی ہم بات کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ ظاہر ہے بریک کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اپنے قیمتی وقت میں سے، آپ کا بھی سمیہ بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا ہمیں کھانا بنا کے دیا، اور اسی طرح آپ ہمیں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اچھے کھانے بنا کے دیتے رہیں گی۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، چلتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان ہمارا ایمان سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر میں ہی سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پہلا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے کون سے کام ہوتے ہیں جو اگر انسان کرے تو اس کے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ایسے کوئی کام ہے، ایسے کوئی عوامل ہیں؟ دیکھیں یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ جسے میسر آ گیا، اور جو عام مہینے میں ایک کام کرے تو ایک نیکی، اور رمضان میں 70 نیکیاں، تو اس مہینے میں کل کا دن جو ہے پہلا روزہ ہے، اور ہم سے یہ دن تقاضا یہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی روٹین کی لائف جیسے گزارتے تھے اسی طریقے سے گزارتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ ہمیں پورے دن میں کون کون سی نیکیاں کرنی ہیں، خدا کے بندوں سے محبت کرنی ہے، نہ کہ غصہ کرنا ہے، لوگوں کے جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ روڈوں پہ اب تو افطار کا انتظام ہے،
ابھی بھی ہمارے معاشرے میں جہاں ہم سانس لے رہے ہیں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر افطار کرانے والا کوئی نہیں. تو سرکار دو جہاں ایسی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر دیا جائے تو کمال یہ ہے ثواب ہے. کہ سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کو مسلمان بھائی کو افطار کراؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور سے افطار کراؤ اور اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت سے مقیر حضرات ایسے ہیں جو اس مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, بے شک, خمس بھی نکالتے ہیں اللہ کی راہ میں. ویسے تو غریب پورا سال ہی رہتا ہے اس کی نیکی, مگر اس مہینے میں ایک تو اپنے کو پوری زندگی میں روٹین لائف میں اپنے کو نارمل رکھنا ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات غصہ نہ کریں, ان چیزوں کا خیال رکھیں, آپس میں نہ لڑیں. وہ جو روزے کی روح ہے اس عبادت کی روح کو سمجھیں کہ روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے. روزہ صبر سکھا رہا ہے, روزہ اخلاق سکھا رہا ہے, روزہ شرافت سکھا رہا ہے. روزہ صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں, اللہ سے قریب قربت حاصل کرنے کا. قرآن مجید کی تلاوت کریں, اللہ کی نیکیاں کریں, ذکر و اذکار کریں, چلتے پھرتے ہوئے اگر بھی ذکر و اذکار کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بھی اگر ہم نیکیاں کر جائیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی. مفتی صاحب, ماہ رمضان میں ویسے بہت سی عبادات ہوتی ہیں, لوگ عبادتیں کرتے ہیں, لیکن کوئی خاص ایسی عبادت ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حدیث کی روح سے آپ کو جواب دینا چاہوں گا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا, سب سے پہلی بات ایمان کے ساتھ, یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ وہی بات آگے کہ بھوکے پیاسے رہے. ایمان کے ساتھ سے مراد یہ کہ جو ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کر دیا ہے اس چیز سے رک کر, اور جس چیز کا احکام دیا اس کو کر کے روزہ رکھا, اللہ نے تمام اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا جس نے روزہ رکھا. پھر دوسرا فرمایا من قامہ, اور جس نے رمضان میں قیام کیا, چاہے تراویح کی صورت میں ہو یا رات عبادت کی صورت میں, اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اب آپ نے کہا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے. بالکل. تو سب سے خاص عمل, کیونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں سے اس کو کیوں چنا, اسی وجہ سے شہر رمضان انزل فیہ القرآن. تو میں کیوں اب رمضان کے اندر قرآن کو نازل کرا, اور قرآن کیا ہے, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہو, اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک تو 12 مہینے الگ کر دیں آپ, لیکن 1000 مہینوں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی جس میں قرآن نازل ہوا. تو سب سے خاص عبادت جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہو سکے قرآن کا دور کریں, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رمضان مبارک میں قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے, اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. مفتی صاحب, ادھر ایک سوال کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو بدقسمتی سے جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا, تو وہ کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الف لام میم. کیا فرمایا؟ الف لام میم. میں یہ نہیں کہتا یہ ایک نیکی ہے, حدیث پاک میں جس نے الف پڑھا اسے اللہ 10 نیکیاں دے گا, جس نے لام پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دے گا, جس نے میم پڑھا اللہ سے 10 نیکیاں دے گا. اس طرح کتنی نیکیاں ہوئی؟ 30 نیکیاں. عام دنوں میں الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں, تو رمضان میں تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کیا یہ بھی نہیں پڑھ سکتا بندہ؟ یہ تو پڑھ سکتا ہے نا. دوسری چیز مفتی صاحب, یہ پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ مسلمان ہو اور قرآن نہ پڑھے, پہلے تو اس پہ ہی ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے, صاحب ان کے لیے کیا ہے؟ میں عرض یہ کروں کہ میں نے ایک الف لام میں آپ کو سمپل سی مثال دے دی, لیکن اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو ہر عام فہم آدمی کو کل شریف یاد ہوگی. حدیث پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ کل شریف پڑھتا ہے, قل هو اللہ احد, اللہ اسے پورے قرآن کا صاف عطا فرما دیتا ہے. تو مراد یہ کہ چلتے پھرتے آپ کل پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کر آپ کل شریف پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات کہ قرآن کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے, کہ اگر آپ قرآن کو عربی پڑھتے ہیں تب بھی آپ یعنی کہ اس سے ثواب کماتے ہیں, لیکن افلا تتفکرون افلا تدبرون, کوئی ہے جو قرآن کو تدبر اور تفکر کے ساتھ سیکھے, تو یہ سمجھ کر پڑھنا اور دگنا ثواب ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ تو ثواب کی بات ہو رہی ہے نا, کچھ لوگ ایسے بھی جن کی زبان میں لقنت ہوتی ہے, بالکل
ایک عام آدمی پڑھے گا تو اس کو ایک اجر ملے گا، لیکن لقنت والا اگر جب محنت زبان سے ایک زور لگا، اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن جتنا ہو سکے نا اس مہینے میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، چلتے پھرتے بھی نا آپ قرآن کی صورتوں کو اپنے دل میں بسائیں، جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ کل شریف چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، جی سورہ کوثر ہے اور سورتیں کچھ بھی نہ ہے نا حضرت تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں، بسم اللہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں سبحان رسول اللہ۔ خدا فرماتے ہیں جو کام جو تم بسم اللہ سے شروع کرتے ہو اللہ اس میں برکت دے گا، جو کام جائز ہو۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ہر کام، یہاں تک کہ کوئی بھی نیک عمل ہو اس میں بسم اللہ پڑھتے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے صحابہ کرام اور بزرگان دین کا عقیدہ تو کچھ ایسے بھی گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتقاد تھا کہ دریا پر جنماز زیادہ بسم اللہ پڑھ گئے، ہاں بالکل، ایسا بھی بزرگان دین گزرے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی برکت ملتی ہے۔ تو بسم اللہ کے بڑے فوائد ہیں، تو اگر کچھ نہیں پڑھ سکتا تو یہی پڑھ لے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن کو سمجھنا ہے اگر یعنی نہیں تو اگر ترجمہ بھی پڑھا جائے اور اس میں تفکر کیا جائے، قرآن مجید یہ کا ترجمہ کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے عربی نہیں پڑھی جاتی تو ہم اردو میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ کنفیوز رہتے ہیں کیا ہمارا وہ پڑھنا صحیح ہے یا اس کا ثواب ملے گا۔ میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا جن کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس پہ بہترین جواب تو آپ دے سکتے ہیں کہ اگر کسی کو عربی نہیں پڑھنی آ رہی ہے تو کیا وہ اردو میں پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی آپ کی اردو جانتا نہیں ہے؟ اللہ تو عربی بھی جانتا ہے، اللہ تو انگلش بھی جانتا ہے۔ تم رب سے جس زبان میں مانگو اللہ مانتا جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، تم مانگو تو صحیح۔ بات یہ ہے عربی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا فضائل، اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبان، اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان، یعنی جو حدیث سے روایت ملتا ہے۔ عربی میں کلام پڑھنا اجر و ثواب کا ذمہ ہے، لیکن اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جس کی زبان ہی نہ ہو، گونگا ہو۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر اردو میں پڑھیں تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب کا دائرہ دار ملنے کا اللہ نے خود رکھا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ ہاں پڑھنا سیکھے۔ میں مفتی صاحب میں عرض کروں گا کہ میں ان لوگوں سے حضرات سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک قرآن مجید نہیں پڑھا، تو جب تک قرآن سیکھ رہے ہیں تب تک وہ اردو میں ترجمہ پڑھیں اور اس میں فکر و تدبر کریں۔ رمضان کا مہینہ انہیں میسر آئے اور قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، قرآن کریم چونکہ قبر میں نور بنے گا، بالکل بے شک، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی قرآن پاک کھولتا ہے تو ایک چیز دور چلی جاتی ہے، ایک چیز قریب آ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز دور چلی جاتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جہالت دور چلی جاتی ہے، علم قریب آ جاتا ہے۔ پھر ایک جگہ اور حدیث میں ملتا ہے کہ تاریکی دور چلی جاتی ہے، نور قریب آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات ایسی قرآن مجید کا تو کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم اپنے طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ ترجمہ بالکل، میں نے کہا اللہ سب چیزوں میں سنتا ہے، ہر زبان جانتا ہے۔ یہ بات تو بالکل آپ کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی زبان کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ ساری زبانیں لیکن یہ جانتا ہے۔ فضائل ہیں عربی کے، ضروری ہے کہ عربی میں سیکھا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن عربی سیکھنا ضروری ہے۔ لازمی نہیں کہ کوشش نہ کرے اور صرف ترجمے پہ اکتفا کرے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ غلط ہے، بالکل صحیح بات ہے، ایسی بات بالکل ہر کسی کو محنت بھی کرنی چاہیے اور قرآن پاک بالکل سیکھنا چاہیے۔ لیکن اس مہینے کا آغاز آج ہوا ہے، تو اس آغاز میں ہم سب کو یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم اس مہینے وہ کام نہیں کریں گے جو شاید غلطیاں ہم سے پچھلے رمضان میں ہوئی ہوں گی، کسی پہ غصہ کرنا، اپنے پڑوسیوں سے لڑنا، ذرا سی بات پہ جھگڑا کرنا، ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ مہینہ کتنا قیمتی ہے تو باخدا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم سوچتے نہیں، ہم سوچتے ہیں جی رمضان آ گیا بس ٹھیک ہے جی عبادت کر لی، ہم نے احسان کر دیا، نماز پڑھ لی۔ نہیں، کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس مہینے کو سمجھیں گے تو آپ اس مہینے کو حاصل کر پائیں گے۔ مجھے اب مہینہ حاصل کرنا اور سمجھنا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ 3 طرح کے مہمان ہوتے ہیں ہمارے ہاں روز۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے رشتہ داروں میں جس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے یہ نہیں آئے۔ بالکل۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو آیا ہے یار یہ جلدی چلا جائے، اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں یار یہ آیا ہے بیٹھا رہے۔ اب آپ اپنے آپ کو کس میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ آپ رب کے گھر جاتے ہیں، رب پسند ہی نہیں کرتا کہ تم اپنے گھر بلائیں۔ کئی دیکھیں گے لوگ کہ رمضان کا مہینہ کو ان کو اتنی توفیق بھی نہیں کہ رب انہیں اپنے گھر میں بلاتا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے
جو آئیں گے سجدے 2 ٹکر ماریں گے اور بھاگ جائیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے. بہت امپورٹنٹ بات چل رہی ہے اور بہت سے سوالات اور ذہن میں جنم لے رہے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رمضان ہمارا ایمان، سحری کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اب وہ وقت قریب ہے جس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورے رمضان ہی اور خاص طور پہ ایسے اوقات میں اچھے الفاظ منہ سے نکالیں، لوگوں کے لیے دعا نکالیں، کیونکہ نہ جانے کون سی دعا، کس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کب قبول ہو جائے. تو آپ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اگر آپ کو بھی کسی اپنے پیارے کے لیے کوئی دعا کرانی ہے تو آپ ضرور ہمیں میسج کیجئے. ہم اپنے اس نشست میں اس دعا کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج ہماری بات ہو رہی تھی استقبال رمضان کے حوالے سے، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے. امید کرتا ہوں کہ یہاں اس نشست سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے ضرور سیکھا ہوگا. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان ہم کچھ نہ کچھ جانتے رہیں گے اپنے علماء دین سے. مفتی محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مفتی محسن صاحب کیونکہ اس وقت بہت اہم وقت ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ دعا کریں. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. یا اللہ، یا رحمان، یا ستار، یا غفار، یا رب العالمین. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار. یا اللہ، تیرا پیارا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے. یا اللہ، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمتیں یا اللہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار. یا اللہ، یہ جس طریقے سے اس چینل کے اندر یا اللہ تیری دین کی اشاعت اور تیری دین کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو بھی ترقی عطا فرما. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، جن دوستوں نے اس پیاری محفل اور اس پروگرام کو سجانے کے لیے کوششیں کی ہے، جناب محمد راحل بھائی، جناب شہریار بھائی، یا اللہ، اور ان کی پوری جو ٹیم ہے، جن کے دوستوں کے نام یاد ہیں، جن کے نہیں، ان تمام کے جائز مرادوں کو پورا فرما. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار. اے اللہ، ہم گناہگار ہیں جیسے بھی تیرے پیارے محبوب کی امت میں ہیں میرے مالک. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار. یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، لیکن یا اللہ، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. یا اللہ، ہمارے عیبوں کو مت دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا اللہ، اور جو لوگ دین سے غافل ہیں یا اللہ تمام کو غفلتوں سے دور فرما. یا اللہ، جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یا اللہ جن گھروں کے اندر یا اللہ جوان بہنیں بیٹی والے غیب سے نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ، جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن گھروں کے اندر یا اللہ ایسے لوگ ہیں جنہیں روحانی یا جسمانی بیماری ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے شفا یابی عطا فرما. یا اللہ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، یا اللہ تو غیب کے خزانے کا مالک ہے. یا اللہ، تیرے پاس غیب کے خزانے کی کنجیاں ہیں میرے مالک. یا اللہ، اپنے خزانے میں سے ان سب کی جھولیوں کو بھر دے. یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اولاد سے محروم ہے میرے مالک. یا اللہ، جو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. آمین. نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ، یا رحیم، یا کریم،
اس شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، آمین۔ اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، آمین۔ اس ملک کے ہر شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ آمین۔ یا اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، یا اللہ محبت یگانگی عطا فرما، اللہ اپنے دین کا شہدائی بنا، یا اللہ اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے میں ہم سب کو کامل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مہینے میں ہم سب کو کامل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکت سے نمازی بنا دے، ہم سب کو یا اللہ سچا بنا دے، ہم سب کو لین دین ناپ تول میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں سچائی اور ایمانداری عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ اے میرے مالک، یا اللہ تیرا جو کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دعائے سحر وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ